बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्केट में मसाइल से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर। आज हम बड़े ख़ास मेहमान और जिनका ताल्लुक सियासतदान है और इनके तज़िये बड़े गहरे होते हैं और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के मुतालिक ये बड़े तज़िये करते हैं और उनके तज़ियों में बड़ी जान होती है। यकीनी तौर पर आज कल सियासी सरगर्मियाँ बड़ी गर्म है और बल्दियाती इदारों की भी कारकर्दगी नाक़िद कारकर्दगी सामने आई है, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन भी अब से चंद रोज़ बाद नाफिज हो रहे हैं क्योंकि अब बल्दियाती निज़ाम भी ख़त्म हो रहा है। और आज हम फ्रूट मंडी में मौजूद हैं जहाँ करोड़ों रुपए का कारोबार होता है और हुकूमत पाकिस्तान को ये तकरीबन करोड़ों रुपए का टैक्स भी अदा करते हैं। और आज हमारे साथ सीनियर सियासतदान जिनके तबसरे पर आज गुफ्तगू होगी, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के मुतालिक भी बातचीत होगी। और हमारे साथ इस वक्त सीनियर सियासतदान जाहिद ऐवान साहब मौजूद है। जाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। जाहिद साहब, आजकल सियासी सरगर्मियाँ बड़ी उरूज पर हैं और आपने देखा कि इस वक्त एक तब्दीली का नारा लगाने वाली हुकूमत जिन्होंने बड़े वादे किए थे कि हम 2 साल के अंदर या 5 साल में कराची का नक्शा बदल देंगे, मगर पीटीआई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और काफ़ी सियासतदान है और सियासी बड़ी गहरी नज़र भी रखते हैं तस्वीरों पर, तो क्या कहेंगे कि मतलब जो तब्दीली का नारा लगाने वाली हुकूमत है जो आज तकरीबन 2.25 साल हो गए, तो कुछ कारकर्दगी सिंध के हवाले से क्या कहेंगे उसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें अंसारी साहब के 21 की अपना पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मौका दिया पाकिस्तान की जो इस वक्त हालात हैं और सियासत है उसके ऊपर। देखें पीटीआई के बारे में अगर आप पूछेंगे तो मैं अपना जो मेरा जहन कहता है तजिया पीटीआई 2 साल में पब्लिक को आवाम को डिलीवर करने में बिल्कुल नाकाम रही है। किसी भी चीज़ की तवक्को कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं महंगाई का कहता हूँ, मैं अपना गरीब आदमी की जॉब्स का कहता हूँ, मैं बिजली के बारे में आ जाऊँ, मैं पानी के बारे में आ जाऊँ, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात कर ले उसके बारे में आ जाऊँ। असल में पीटीआई का जो वोट बैंक था वो एक होप पे लोगों ने वोट बैंक दिया था पीटीआई को। इलेक्शन में आने से इक़्तिदार में आने से पहले एक जो लोग इन दो जो पास की गवर्नमेंट्स हैं उनसे बिल्कुल नाउमीद हो चुके थे और उन्होंने पीटीआई से बड़ी एक खान साहब से उम्मीदें लगाई थी। खासकर पीटीआई के जो वादे, जैसे कि आपने कहा कि उन्होंने आवाम को स्टेज पे धरनों में आके इतनी होप्स दिलवा दी थी और इतनी उम्मीदें उनकी इस हद तक वो ले गए थे कि अवाम ने कहा कि भाई इसके अलावा थर्ड ऑप्शन के अलावा कोई चारा नहीं है, एक नई पार्टी भी है। लेकिन बड़े अफसोस से मुझे ये आज कहना पड़ता है कि इन 2 साल पहले तो चले कहते थे थोड़ा अरसा और 2 साल एक बड़ा अरसा होता है किसी को ट्रैक पे लाने पे। हम ये नहीं कहते कि चले इतने साल का उनको एक बहाना मिलता है कि इतने साल का गंद है, पहले वालों ने ये किया, लेकिन 2 साल के बाद भी हम पीटीआई की पॉलिसीज को किसी अच्छी सिमत में जाते हुए नहीं देख रहे। मिसाल के तौर में मैं खासकर कराची से मेरा ताल्लुक है, मैं कराची में बिजनेसमैन भी हूँ, कराची का रिहायशी भी हूँ, कराची में मेरी पैदाइश हुई है, तो मैं कराची के हवाले से ज़्यादा बात करूँ, वरना तो पाकिस्तान के और सूबों के हालात भी आपके सामने। कराची में जिस तरह पीटीआई को लोगों ने वोट देकर इक़्तिदार में ये सीटें दिलवाई थी आज लाने के, मुझे आप ये बताएं कि पास्ट की गवर्नमेंट से मजीद बढ़कर कराची की तबाही हुई है। कोई एक इदारा, कोई एक महकमा मुझे ये बताएं जिसकी कारकर्दगी हो रही हो। ये हुआ है, ये एक तरक्की हुई है कि पीटीआई की जिदबाजी में और अपना हटदर्मी और इसकी सियासत में और पार्टियां जो हैं वो रिवेंज की सियासत में जिसको कहूंगा। आपने कहा कि पीटीआई की एक सियासत और हटदर्मी में, तो ये कौन सी पार्टी थी जिसकी हटदर्मी में कराची तबाही की तरफ गया? देखिए मैं बताता हूँ पीटीआई की मैं हटदर्मी इसलिए कह रहा हूँ कि पीटीआई के साथ एहतियाती कौन है, मुझे ये बताएं कि पीटीआई अगर दूध की धुली हुई है, पीटीआई ने अवाम को जो उम्मीदें दिलाई थी, आज पीटीआई के एहतियाती कराची में बैठे हुए मेयर साहब कौन है? पीटीआई के हैं एहतियाती। वो फंड्स का रोना रोते हैं कि सिंध गवर्नमेंट नहीं देती। सिंध गवर्नमेंट कहती है 55% फंड जो है 65% जाता है फेडरल को, जिसमें तकसीम आपको पता है होता है 55%
पूरे फेडरल गवर्नमेंट हर सूबे को देती है, उसमें से आबादी के लिहाज तनासब से तकसीम किया जाता है, तो सिंध के हाथ में कुछ नहीं होता। अब जो 18वीं तरमीम है, 18वीं तरमीम के बाद जो उनका सूबे का जो हक है, जो उनका रेवेन्यू बनता है, फंड्स बनते हैं, पीटीआई क्यों नहीं रिलीज कर रही? सिंध गवर्नमेंट का ये रोना है। अब जो इनके एहतियाती हैं, वसीम साहब हैं, एमक्यूएम है, वो अपना कहती है सिंध गवर्नमेंट हमें फंड रिलीज नहीं की, जबकि ये सब झूठ है। ये पब्लिक को जो है सिर्फ जाहिद साहब जैसे कह रहे हैं कि फंड रिलीज होते हैं, मेयर कराची भी कहते हैं सिंध हुकूमत या वफाक से सिंध हुकूमत को होते हैं, तो ऐसी क्या वजह है कि जब सिंध हुकूमत अभी हालिया बारिशों में आपने देखा कि पूरा शहर कराची डूब गया, आपने भी देखा और लोगों ने भी देखा, तो इसे में मेयर कराची कोने से बच के निकल गए तमाम मीडिया पे, क्योंकि उनका रोना था कि मुझे फंड नहीं मिलता। और सिंध हुकूमत के पास बल्दियाती इदारे सिंध हुकूमत के पास हैं, वजीर बल्दियात उनके पास है, तमाम महकमे उनके पास है, तो वजीर बल्दियात का रोना तो सही था। तो उस बारे में क्या कहेंगे? देखिए अंसारी साहब, मैं आपको एक बात कहूँ, अगर इनका रोना सही है या उनका कहना सही है, आज ये 2 दिन से अपना मीडिया पे ये खबरें चल रही हैं, हॉट चल रही हैं कि ये आपस में मिलकर काम करने पे इत्तेफाक हो गया है, कल से ये खबरें चल रही हैं। आप ये बताएं, हमेशा पब्लिक जो है, अवाम, वो बारिश में जब जो जानी नुकसान हो जाते हैं, माली नुकसान हो जाते हैं, उनकी जमा पूंजी बह जाती है, उनके रोजगार चले जाते हैं, उसके बाद एक पब्लिक को दिखाने के लिए फिर दोबारा हम एक हो रहे हैं। अभी हम जो सुन रहे हैं 2 दिन से, तो ये चीज अगर पब्लिक वो रोना रोते हैं, वसीम अख्तर साहब सिंध गवर्नमेंट फंड हमें नहीं जारी कर रही जबकि मिल रहा है, और फेडरल गवर्नमेंट कहती है हम सिंध गवर्नमेंट को उसका हिस्सा दे रहे हैं, तो ये तीनों पब्लिक के सामने इनके नुमाइंदे बैठ के आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इकट्ठे क्यों नहीं होते? अगर ये सच्चे हैं, ये पब्लिक के सामने इकट्ठे हों और हिसाब रखें, जो पब्लिक का ही पैसा है, पब्लिक से लिया जाता है, कि हकदार कहाँ पर कौन गलत है। एक आकर मीडिया पे अपनी सियासत चमकाता है, दूसरा वसीम अख्तर साहब आते हैं फंड का। वसीम अख्तर साहब से मैं एक सवाल करता हूँ, अगर आपको फंड नहीं मिल रहे हैं, आप छोड़ दें ओहदा, आप आ जाएं पब्लिक के पास कि मैं भाई अवाम की जो मुझे वोट बैंक दिया था मैं वो पूरा नहीं कर सकता हूँ, खुदमात उन होप से पूरा नहीं कर सकता हूँ, आप कह रहे छोड़ के आ जाएं। आप कह रहे हैं वसीम अख्तर साहब ओहदा छोड़ दें। पीपल्स पार्टी की भी यही ख्वाहिश थी कि वसीम अख्तर छोड़ें तो हम कराची पे कोई फंड लगाएं, जबकि वो सिंध के मुंतखब सिंध हुकूमत की सबसे बड़ी जमात है पीपल्स पार्टी। कोई भी जमात अपनी सीट नहीं छोड़ती। और जहाँ तक कि ताल्लुक रहा कि सिंध हुकूमत को भी बजट वफाक में मिला, जैसे आपने एक बात कही कि एक सुन रहे हैं कि इत्तेहाद हो रहा है, जबकि वज़ीर बल्दियात तो कह रहे हैं कि हमारा कोई इत्तेहाद नहीं हो रहा। ये होना भी नहीं है इत्तेहाद, ये पब्लिक को इसी तरह एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है। मैं आपको फिर कहता हूँ, यहाँ मफादात की जंग है। मैं आपको थोड़ा लॉजिकली इस पे समझाता हूँ। असल में पीटीआई के जो नुमाइंदे हैं, एमएनए, एमपीए जो हैं, जिनको वोट मिला है, असल जंग वो है कि उनके जरिए फंड दिया जाए। तो पीटीआई सिंध गवर्नमेंट पे ट्रस्ट नहीं कर रही, और ट्रस्ट की भी बात छोड़ें, अगर वो फंड सिंध गवर्नमेंट को इकट्ठे दे देती है तो वो सिंध गवर्नमेंट खर्च करती है, वोट बैंक उनका बनता है। सारी लड़ाई जो है वो ये है कि एमपीएस और एमएनएस खान साहब को फोर्स करते हैं कि हमने जो वोट बैंक लिया है वो इस बुनियाद पे लिया है कि हम आपके ये मसाइल हल करेंगे। तो जब वो फंड नहीं मिलेंगे तो वो मसाइल कहाँ से हल करें? आप देख भी रहे हैं, अभी रिसेंटली माजी में भी कुछ एमएनएस को फंड दिए गए हैं जो सिर्फ पीटीआई के, जबकि दूसरी पार्टियों से भी एमएनएस जीते। अगर आप इक्वल पाकिस्तान कराची की मदद करना चाहते हैं और कराची के अवाम के लिए मदद करना चाहती है फेडरल गवर्नमेंट, तो फिर वो इक्वल सब एमएनएस को फंड जारी करें ताकि वो किसी भी पार्टी से हो, अक्रॉस द बोर्ड वो अपने इलाके में काम करे, ताकि पब्लिक को डिलीवर करे, पब्लिक उसके लिए आगे जाके सोचे और वोट बैंक बढ़े। असल लड़ाई जो है वो आइंदा के वोट बैंक की भी है और अपने फंड्स की भी है कि हम अपने बंदों के लिए, अपने एमपीएस और अपने एमएनएस के लिए आइंदा का वोट बैंक बनाए, उनके जरिए फंड कर तो असल जंग ये है। आप क्या समझते हैं कि पीटीआई, आप कहते हैं कि मुख्तलिफ उनको फंड मिला और अपने इलाके में काम किया, कई जो मुख्तलिफ एमपीएस या एमएनएस को मिला वो काम तो फिलहाल कहीं नजर नहीं आ। दूसरी बात है कि बल्दियाती इंतखाबात भी करीब आ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर आ रहे हैं, बल्दियाती निज़ाम खत्म हो रहा है,
تو آپ کیا سمجھتے ہوئے کہ اسی صورت میں حال میں ایک بار کیا پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی کا میئر ہوگا یا صورتحال واپس ہی ایک تبدیل ہوگی؟ تو آپ کے ذہن میں کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ایک منسٹر آ رہا ہے تو بلدیاتی نظام جو آ رہا ہے اور الیکٹریشن آ جائیں گے تو آپ کی کون سی پارٹی ہوگی؟ اب تھوڑا سا آپ نے بڑا اچھا ایک سوال کیا ہے، میں تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے، ایک تو میں نے فنڈز کی بات کی تھی، مسئلہ سارا یہی ہے کہ وہ اقتدار کی جنگ ہے اور فنڈز اس لیے ریلیز نہیں کیے جا رہے. میں یہ کہتا ہوں اگر فیڈرل گورنمنٹ کرنا چاہتی ہے، کراچی کے عوام 2 سال پہلے بھی کراچی کے عوام کی بارش اور کئی کے اور روڈوں کی وجہ سے بے روزگاری کی وجہ سے کیا حال ہوا. فیڈرل گورنمنٹ کے ہاتھ میں قانون ہے، شک نمبر 135 کو استعمال کریں، شک نمبر 136 کو استعمال کریں، اپنا فائنینشل وہ لگائیں اپنا، اور اپنا 134 کے شک نمبر کو استعمال کر کے، اور فیڈرل گورنمنٹ اختیار اپنے استعمال کر سکتی ہے. کرنا چاہے فیڈرل گورنمنٹ تو عوام کے لیے کیوں نہیں کر سکتی ہے، لیکن نہیں. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ 18ویں ترمیم کہتے ہیں آڑے آ جاتی ہے. 18ویں ترمیم ایک قانون ہے نا، تو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس بھی تو اس کے الٹرنیٹ قانون موجود ہیں، اس کو استعمال کر کے عوام کا مسئلہ کیوں نہیں حل کیا جاتا. اب آپ کے میں دوسرے سوال پہ آتا ہوں کہ بات وہی آتی ہے اپنے مفادات کی. میں آپ کے دوسرے سوال پہ آتا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے اب آ گئی بات یہ قانونی طور پہ ایک بلدیات کی مدت پوری ہونے جا رہی ہے اس ماہ، ٹھیک ہے. اب اصل اس چیز پہ پیپلز پارٹی بھی کنسیڈر کرنے پر آ گئی ہے، سوچنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ اب ہمارے ہاتھ کٹ جائیں گے تو اب مل جل کر کچھ کام کیا جائے. اس میں کچھ ادارے کے آپ کو پتہ ہے سینئر حضرات بھی بیٹھے جنہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگ کراچی کے لیے مل کر بیٹھیں کام کریں. تو اس پر یہ کچھ رضامندی، اندر کے خانے تو راضی ہوئے ہیں اس بات پہ، اس لیے کہ اب پیپلز پارٹی کے بھی ہاتھ کٹنے والے، مدت پوری ہونے کے بعد ٹرمز ختم ہوگی تو ایڈمنسٹریٹر لگائے جائیں گے. تو ایڈمنسٹریٹر اگر مل جل کے لگائیں گے تو ان کا فائدہ ہوگا. بات یہ ہے کہ کام عوام کا ایڈمنسٹریٹر بھی کریں گے یا نہیں کریں گے. تو سوال یہ ہے اصل میں کہ ایڈمنسٹریٹر لگائے جائیں یا جو چیئرمین وائس چیئرمین بلدیاتی نمائندے. بات ایڈمنسٹریٹر کی بھی آئے گی تو ایڈمنسٹریٹر کو بھی فنڈ اگر ریلیز نہیں کیے جائیں گے اور ایریا وائز اور پولیٹیکل گراؤنڈ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا فنڈز کچھ کو دیے جائیں گے پیپلز پارٹی اور کچھ ایم این اے اپنا ایڈمنسٹریٹر کو نہیں دیے جائیں گے تو پھر لڑائی وہیں رہے گی ان کی. بات یہ کہ فنڈ عوام کے لیے یوز کیسے ہوں گے. راہی صاحب ایڈمنسٹریٹر 3 ماہ کے لیے آئیں گے اور 3 ماہ میں ان کو کیا فنڈ دیا جائے گا؟ 3 ماہ میں کیا کارکردگی دکھائیں گے؟ جب 5 سالوں میں 4 سالوں میں 2 سالوں میں لوگ کارکردگی نہیں دکھا سکے تو ایڈمنسٹریٹر 3 مہینے میں کیا دکھائیں گے؟ یہی بات چلیں اب میں آپ کو یوں مثال دے دیتا ہوں. اب بلدیاتی نمائندے یہاں کا آپ دیکھ لیں، منڈی کا آپ ایڈمنسٹریٹرز کا دیکھ لیں، بہت سی جگہ ابھی بھی ایڈمنسٹریٹرز کام کر رہے ہیں. تو ایڈمنسٹریٹرز کو فنڈ تو آتے ہیں، فنڈ عوام پہ لگائے جانے کی بات ہے نا، وہ کھائے جاتے ہیں. وہ پارٹیوں کے پاس وہ فنڈز آتے ہیں، وہ پیکج کی صورت میں آتے ہیں، اتنے % وہ ٹھیکیدار لیتے ہیں، اتنے % وہ ہوتے ہیں اور پیپروں میں کام ہوتا ہے اور وہ کھائے جاتے ہیں. اب اگر یہ واقعی کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ مل کے بیٹھیں، پبلک کے سامنے، عوام کے سامنے مل کے پریس کانفرنس کریں اور مل کے کراچی کی ترقی کے لیے اتفاق سے کام کریں، آگے بڑھیں، ڈیلیور کریں عوام کو. یہ ایک اندر کے خانے سب کو پتہ ہے کہ ایک بات ان کی ہو چکی ہے اور پھر کل پبلک میں آ کے ناصر حسین شاہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بات نہیں ہوئی، ایسی کوئی ڈیل نہیں ہوئی ہے، ہم نے صرف ایڈمنسٹریٹر کے بارے میں میٹنگ بیٹھیں گے کرنے کے لیے کہا ہے. تو یہ دورہ میں آ رہا ہے. مطلب میڈیا کے سامنے اور باتیں ہیں اور میڈیا آف دا فیس اور باتیں ہیں. تو راہی صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی یا مسلم لیگ نون نواز گروپ، یہ 3 بڑے اس وقت ملک میں پارٹی ہیں. مسلم لیگ نون نواز گروپ بھی جو ہے شکار ہے، بحران کا شکار ہے. پیپلز پارٹی کے پاس سندھ میں اقتدار ہے، 2 مرتبہ بے نظیر بھٹو صاحبہ وزیر اعظم رہی اور سندھ کے اندر کسی قسم کی کوئی ترقی نظر نہیں آئی ہے. اور اب یقینی طور پر پی ٹی آئی ہے، وہ دعویٰ کر کے آئی ہے، ان کی بھی کوئی ایسی کارکردگی نظر نہیں آ رہی. تو کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والا وقت کون سی ایسی جماعت ہوگی؟ نہیں، یا یہی پی ٹی آئی ہوگی یا پیپلز پارٹی ہوگی؟
आपके तजिए में क्या ऐसा है कि आइंदा जो होने वाले इलेक्शन होंगे तो उसमें कौन अंसारी साहब, मैं आपको एक बात ये कहता चलूं आपके इस चैनल पे कि देखिए, बात असल में ये है कि कोई भी पार्टी इक़्तिदार में आने से पहले जो वादे करती है वो अवाम उसको एक उम्मीद की किरण बना के वो रखती है अपने पास, उम्मीदें लगा लेती है कि आएगी पाकने। पीटीआई बदकिस्मती से पीटीआई ने जो डिलीवर किया है, मैं नहीं जानता, मैं नहीं समझता इस चीज को कि पीटीआई का वोट बैंक आइंदा के लिए बढ़ा है, बल्कि पीटीआई का वोट खत्म हुआ है। पीपल्स पार्टी की जहां तक बात रही, क्योंकि पीटीआई के कोई भी एमपीएस एमएनएस, चंद एमएनएस ने अपने जो जाती फंड उनको मिले, कुछ एरियाज में कुछ पाइपलाइंस कुछ ऐसे काम किए हैं, लेकिन वो भी अपनों को नवाजा गया है, इस मद में किए गए हैं। पीटीआई के जहां तक पीपल्स पार्टी की बात है तो बेशक आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूं कि पास में आप कराची में, सिंध में नून लीग को तो छोड़ दें, नून लीग का इंटरेस्ट कोई नहीं है। मेन बेसिक वो पंजाब से वोट लेती है इक़्तिदार में आने के लिए फेडरल में, तो उनको सिंध से और कराची से कोई इंटरेस्ट नहीं है। पीपल्स पार्टी शिलिंग होके एक इंटीरियर सिंध की जमात रह गई है। कराची में पास में उनके जो यही इत्यादी आज जो पीपल्स पीटीआई में है, ये कल सिंध के इत्यादी, सिंध पीपल्स पार्टी के इत्यादी थे सिंध में, पहले मुशर्रफ की जमात में थे। तो आप आजमाए हुओं को कितना आजमाएंगे? आपने पहले पीटीआई ने जब इनको इत्यादी बनाया, पीटीआई इनसे वाकिफ नहीं थी। पीटीआई धरने में और मीडिया पे आके चिल्ला चिल्ला के खान साहब इनकी बुराइयां यूं खोलते थे कि इनके साथ तो बिल्कुल, तो आज उनकी विसाखियों पे खड़े होके वो कैसे कामयाब हो सकते हैं? ये मतलब हुआ कि अगर पीटीआई ने एमक्यूएम पाकिस्तान को अपने साथ लिया तो जाहिर ये होगा कि आने वाला जो वक्त है तो ये लग रहा है कि वापस एमक्यूएम पाकिस्तान की सीटें होंगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी को भी अवाम ने यहाँ रिजेक्ट किया हुआ तकरीबन 10 सालों में, आप भी सामने थे। तो जाहिर क्या हुआ कि पीपल्स पार्टी या पीटीआई एक बार फिर आने वाले वक्त में एमक्यूएम के साथ होगी। देखें, बिल्कुल इस बात से तो मैं आपके इत्तेफाक करता हूं कि आने वाले वक्त में ये सियासत, असल में मैं आपको बेसिक सियासत कहता हूं, असल में सियासत है एक कुर्बानी का नाम, आपको पता है। सियासत वेलफेयर है, सियासत एक अवाम के लिए अपने कुर्बानियां देने और अवाम के लिए अपना टाइम देने का नाम है। सियासत को हमारे सियासतदानों ने इस हद तक डर्टी पॉलिटिक्स करके गंदा कर दिया है कि सियासतदानों से अवाम का बिल्कुल ट्रस्ट खत्म हो गया है। अब मैं आपको मिसाल यूं देता हूं कि कौन सी ऐसी पार्टी है जो एक दूसरे के ऊपर इल्जाम दर इल्जाम नहीं लगाती हुई आई पास में। नून लीग ने पीपल्स पार्टी पे ये केस भी बनाए, नून लीग ने नैब में सारे केस भी किए, नैब को एक्टिव किया, नून लीग ने इनके पेट फाड़ने की बातें की, जरदारी ने कहा लीग को कातिल लीग का, अपना पीटीआई ने भी उनको कभी इक़्तिदार में आने मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। तो मैं ये कहता हूं कि जब इक़्तिदार में आने के बाद ये अपने वादे, अपने वर्डिंग भूल जाते हैं, अवाम के सामने, पब्लिक में, मीडिया के सामने खड़े होके जो इन्होंने अवाम से वादे किए होते हैं और इनको पता है इन पार्टियों ने डिलीवर नहीं किया, तो ये अवाम की जो अवाम के मसाइल हैं उनको तो भूल जाते हैं और अपने इक़्तिदार की लड़ाई में शामिल। आप 2 साल में आपने देखा है कि एक जंग लगी हुई है, रिवेंज की सियासत, बदले लेने की सियासत, केस बनाने की सियासत। मैं मानता हूं पास में उन पार्टियों ने काम नहीं किया, लेकिन पीटीआई को चाहिए था, इसके लिए वक्त पड़ा था, पहले आती, अवाम को इन रिवेंज की सियासत को पसे पुश डाल के और अवाम को डिलीवर करती, अवाम को महंगाई से बचाती, रिलीफ देती, कुछ प्रोजेक्ट्स को डिले करती, अवाम का सीना चौड़ा होता, पीटीआई का वोट बैंक बढ़ता। लेकिन बदकिस्मती से गरीब आदमी तो गरीब तर हो गया और खुदकुशियां बढ़ गईं और ये काम होने लगे। पीपल्स पार्टी फिर होप पैदा होने लगी कराची की अवाम की उसकी तरफ, जो कि नालायक और नाला कहा जाता था, जिनको डिलीवर नहीं किया, जिन्होंने पास में कराची में और सिंध में भी पेपर वर्क किया, पेपरों पे सब काम किया और नहीं किया। लेकिन आज उनसे उम्मीदें बन रही हैं कराची की अवाम की फिर, और कराची में एमक्यूएम का वोट बैंक कोई इसको डिनाई तो नहीं कर सकता, वो तो है।
جو ہے سندھ میں پیپلز پارٹی کا، لیکن اب ہر پارٹی سے عوام جو ہے ڈیسائیڈ ہو گئی ہے، عوام سوچنے پہ مجبور ہو گئی ہے کہ بھائی جس پارٹی سے امید لگاتے ہیں، پاس میں ان دو پارٹیوں نے ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی کی، آج یہ پی ٹی آئی سے ہماری امیدیں تھیں خان صاحب نے تو بالکل غریب آدمی کو چولہا ہی بجھا دیا، بٹھا دیا مہنگائی کر کے، ڈیلیور نہ کر کے، تو فیڈرل کے اختیارات کیوں نہیں استعمال تو کیے آپ یہ بات کر اپنی رہے ہیں، سیاست کو بالا تر رکھ کے؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے کوئی کام نہیں کیا، آپ کے مطلب کراچی میں، پھر اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی صحیح کہتی ہے کہ سلیکٹڈ حکومت، جو کہا جاتا ہے کہ سلیکٹڈ، تو اس کا مطلب ہے سلیکٹڈ حکومت کو یہ اندازہ ہو گیا کہ آنے والا وقت ہمارا نہیں ہے، تو پھر ہم کراچی کے عوام کو کیوں ڈیلیور کریں؟ یہی ہے نا؟ دیکھیں انصاری صاحب، مسئلہ یہ آپ کی بالکل بات یہ ہے کہ کراچی میں میں نے بھی دو کانسٹیٹوینسی سے الیکشن لڑے ہیں، دو این اے 242 سے میں نے این اے کا الیکشن لڑا نیشنل اسمبلی کا، اور 122 سے میں نے پی ایس کا الیکشن لڑا ہے۔ اصل میں یہاں پہ ووٹ بینک جو ہے وہ کس طرح استعمال کیا جاتا ہے اور حقدار کا حق کس طرح مارا جاتا ہے، یہ تو مجھے ایک ذاتی ایکسپیرینس ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے، سلیکٹڈ تھے یا نہیں تھے، میں اس پہ بات نہیں کرتا، وہ سارے میڈیا کو بھی پتہ ہے، عوام کو بھی پتہ ہے۔ یہی رزلٹ نکلتا ہے جب عوامی نمائندہ عوام کے ووٹ کی طاقت سے نہیں آئے گا تو یہی ہوگا، لیکن ماضی میں پاسٹ میں عوام کی طاقت سے عوام کے ووٹ بینک کو ختم کر کے ان کے حقوق مار کے جو نمائندے ہیں انہوں نے بھی ڈیلیور نہیں کیا، تو اس لیے لوگوں نے پی ٹی آئی سے امید لگا لی، چاہے وہ سلیکٹڈ ہے چاہے جس طرح۔ چلو یہ تھرڈ آپشن آ رہے ہیں، خان صاحب نے بڑی عہدی ہے، میں جی غریب کے لیے کروں گا، ہر اقدام جو اٹھاؤں گا وہ غریب کے لیے ہوگا، غریب کی اچھائی کے لیے، غربت کو ختم۔ آپ مجھے بتائیں کہ جس بھی چیز پر، چینی پہ، آٹے پہ، پانی پہ، روڈوں پہ، جہاں خان صاحب نے کوئی ایکشن لیا ہے وہ چیز جس دن کمیٹی بنی یا نوٹس لیا وہ چیز ڈبل مہنگی ہو گئی، وہ چیز غریب کی پہنچ سے بالا تر دور ہوتی چلی گئی۔ ہم اب پاکستان کو بھی آزما چکے ہیں، پیپلز پارٹی کو بھی آزما چکے ہیں، نون لیگ کو بھی آزما چکے ہیں، تو کیا اب ایک نئی جماعت ہم اگر سوچیں تو جماعت اسلامی کی طرف ہماری نظر نہیں جاتی؟ کیونکہ ایک ان کا بھی ورکر ہے، وہ لوگ بھی کام کرتے ہیں، ان کے بھی میئر ہیں نعمت اللہ خان صاحب، تو کیا ذہن میں کوئی ایک سیاسی جماعت نہیں آ رہی، مذہبی جماعت، کہ ایک دفعہ ہم اس کو بھی استعمال کر لیں؟ تو ہے تو کوئی پولیٹیکل میں؟ دیکھیں انصاری صاحب، بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی مین جماعت کراچی کی رہی ہے، ایک وقت انہوں نے کام کیا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور جماعت اسلامی کا اتنا کوئی ریکارڈ خراب نہیں ہے۔ نعمت اللہ صاحب نے جو کام کیے، جو پائپ لائن میں جتنے پروسیس میں تھے وہ ڈیلیور، مشرف گورنمنٹ آنے کے بعد اس پہ امپلیمنٹ جو ہوا وہ اپنا ناظم مصطفیٰ کمال نے کیا، لیکن وہ پروجیکٹس ان کے تھے، وہ سٹارٹ انہوں نے کیا تھا۔ بالکل آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، جماعت اسلامی، لیکن اس ملک میں بدقسمتی سے جو بھی جماعت ہے وہ ہمارے ان جو جن پہ سلیکٹڈ اور سلیکٹ کرنے والوں کے الزامات لگائے جاتے ہیں، یہ ہے شاید ان سے بن نہیں پاتی، جہاں تک میرا اپنا تجزیہ ہے، اس لیے وہ فرنٹ پہ آ نہیں سکتے، ورنہ جماعت اسلامی جو ہے وہ بالکل کام کرنے والی جماعت ہے۔ ایم کیو ایم میں کہاں سے نمائندے ہیں؟ جماعت اسلامی سے آئے تھے، جنہوں نے یہ چین بنائی اور چلے یہ وہ۔ اس میں کراچی میں اگر جماعت اسلامی کو موقع دیا جائے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ کام نہیں کرے۔ جماعت اسلامی میں بالکل منظم جماعت ہے، اور کارکردگی دکھانے کے لیے ان میں وہ ایفیشینٹ لوگ موجود ہیں، ان میں کارکردگی دکھانے والے لوگ۔ اور کراچی کی مین چیز، وہ کراچی کے بیسک جو ریئلٹی ہے، جو کراچی میں مسائل ہیں اپنا، وہ اس کو سمجھتی ہے، وہ اس کو کنسیڈر کرتی ہے، انڈرسٹینڈ کرتی ہے جماعت اسلامی۔ تو میں تو کہوں گا ایسی جماعت کو موقع ملنا چاہیے، میری تو اپنی یہ تجزیہ رائے ہے، جماعت اسلامی جیسی جماعت کو آگے لانا چاہیے، ان کو پبلک، اور ظاہر ہے پبلک کو بھی یہ چیز سوچنی چاہیے۔ جماعت اسلامی نے ڈیلیور کیا تھا، نعمت اللہ خان صاحب کی محنت ہے، ان کے عوام کے لیے کراچی میں خدمات ہیں، دوبارہ ان کو موقع دیا جائے۔ زاہد صاحب سے ہماری گفتگو بڑی زبردست ہو رہی ہے اور سیاسی موضوع پر ہے، اور یقین تو انہوں نے بڑی زبردست تجزیہ کیا ہے۔ چلتے ہیں ہم ایک چھوٹے سے بریک کی طرف، اور بریک سے واپس آئیں گے اور پھر سیاسی گفتگو بھی ہوگی اور بزنس کے حوالے سے بھی
ان سے ہم گفتگو کریں گے. بریک پہ جانے سے پہلے سینئر سیاستدان زاہد ایوان سے بڑی زبردست گفتگو ہوئی تھی. انہوں نے پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, MKM, جماعت اسلامی بڑا زبردست تجزیہ کیا. ان کی سیاست پہ بڑی گہری نظر ہے اور یہ بڑے اچھے تبصرے کرتے ہیں, اور بعض اوقات ان کے تبصرے جو ہے وہ بین الاقوامی سطح پہ بھی سنے جاتے ہیں. آج ہم فروٹ منڈی میں موجود ہیں, اور فروٹ منڈی میں بھی بے شمار مسائل ہیں, اور یقیناً طور پر زاہد ایوان صاحب فروٹ ٹریڈر ویلفیئر ایسوسیشن کے چیئرمین بھی ہے, اور یہاں پر کئی مسائل ہیں. بلدیاتی ادارے, جب بارش کا پانی جمع ہوتا ہے تو فروٹ منڈی ہو یا سبزی منڈی, یہاں لوگ آ نہیں سکتے, خریداری نہیں کر سکتے, اور یہ پاکستان کی یہ بڑی فروٹ منڈی ہے. زاہد صاحب, ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے بڑی سیاسی گفتگو کی, اور آپ فروٹ ٹریڈر ویلفیئر ایسوسیشن کے چیئرمین بھی ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ کاروباری حوالے سے مارکیٹ میں کیا مسائل ہیں؟ دیکھیں, میں آپ کو اپنا ایک منڈی کے مسئلے بھی بتا دیتا ہوں. مسائل تو تقریباً کراچی میں ہر جو کاروبار سے ریلیٹڈ طبقہ ہے, چاہے الیکٹرانک مارکیٹ لے لیں, منڈی لے لیں, یا کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں, اس وقت مسائل کا شکار ہیں. اور حالیہ کورونا کا اتنا بڑا 4 ماہ کا بہت بڑا کرائسس سے ہم نکلے ہیں, اور ٹائم وہ ہو گیا. اب منڈی میں بھی وہی بات آتی ہے, میں پھر کہوں گا سندھ گورنمنٹ اور فنڈز. منڈی میں اس طرح ہے کہ ہمارے یہاں ایک آپ آئے ہوں گے, بھی گاڑی انٹر ہوں گے تو ایک چنگی بنی ہوئی ہے, اس چنگی پہ 400 روپے سے لے کر 2000 روپے تک فی ٹرک فیس دی جاتی ہے, بڑے ٹرالے کی, اس طرح روزانہ. اور 3-3.5 لاکھ روپے کی 2 لاکھ سے سیزن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ابھی پیک پہ سیزن ہے مینگو وغیرہ کا سارا. 2 لاکھ سے 3.5 لاکھ روپے روز کی ان کیش ان کے ہاتھ میں آتا ہے, جو وصولی ہوتی ہے. یہ اوکرائی ڈپارٹ کو جاتا ہے نا, یہ تو جو فنڈ جو یہ مارکیٹ کمیٹی میں اکٹھا ہوتا ہے. ہمارا جو اپنا سیمی گورنمنٹ اپنا مارکیٹ کمیٹی سندھ گورنمنٹ کے انڈر بنی ہوئی ہے, ٹریڈرز کے ساتھ مل کے اپنا 17 رکنی کمیٹی, جس کا چیئرمین وائس چیئرمین ہمارا اپنا ٹریڈرز ہے, اور چیئرمین سندھ گورنمنٹ کا ایک نمائندہ ہے, اور سیکٹری وغیرہ گورنمنٹ کے اپنا گریڈ کے آفیسر ہوتے ہیں. تو یہ میں بتاؤں انصاری صاحب کہ یہ جو ہمارا فنڈ جو آتا ہے, یہی کروڑوں روپے بنتا ہے سالانہ. یہ آپ مہینے کا لگا لیں, کروڑ روپے کے قریب بنتا ہے. اور ہماری منڈی میں آپ دیکھیں تقریباً 96 ایکڑ پہ فروٹ اور سبزی منڈی بنی ہے. آج اس کو آلموسٹ 20 سال ہو گئے. 2002 میں یہ آئی تھی اور شفٹ ہوئی تھی, بنی تھی. ہم سے جو وعدے کیے گئے تھے آج تک وہ نہیں پورے ہوئے. میں مزید جو فنڈ سندھ گورنمنٹ دیتی رہی ہے اس کی تو بات ہی نہیں کرتا ہوں, وہ اسے 1 پیسہ آج تک منڈی میں نہیں لگا. اور پھر جو مارکیٹ کمیٹی ہے, وہ مارکیٹ کمیٹی ہمیں لاوارسوں کی طرح چھوڑا ہوا ہے. آپ ذرا کیمرہ لے کے نکلیں گے, نیکسٹ ٹائم میں آپ کو کہوں گا ایک آپ کو پروگرام اس پہ کریں تو میں آپ کو روڈوں کی حالت دکھاؤں گا. پانی ہمیں نہیں مل رہا ہے, ہم بلیک میں پانی خرید رہے ہیں. یہاں پہ 3000 روپے 2000 روپے ٹینکر یا لائنیں دی ہیں تو مافیاز نے, وہ تو ہم نے یہاں پہ سب پیمنٹس کیے ہیں, جتنی ایمنٹیز کی پیمنٹ کی ہیں. بجلی کی بات میں بجلی بھی ہم نے اپنی مدد, آپ ابھی 16-18 کروڑ روپے KE کو دے کے اور بجلی اپنے لیے صرف فروٹ منڈی میں لی ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مارکیٹ کمیٹی جو ریونیو ہمارے سے ہی جنریٹ ہوتا ہے روز ڈیلی بیسس پہ, اگر اس کا 70% حصہ جو ہم پر لگنا ہے, جو لا میں ایکٹ میں ہمارے مارکیٹ کمیٹی کے 73 کا کانسٹیٹیوشن ہے اس میں لکھا ہوا ہے, وہ 30% بھی 20% بھی لگا دیں تو ہماری مارکیٹ ایسی تو شیشہ ایسی بن جائے. کیا وجہ ہے کہ آپ کی جو کمیٹی ہے یہاں پر, تو کیا وہ حکومتی جو یہاں بیٹھے ہیں 3 حکومت کے نمائندے, ان پر پریشر کیوں نہیں ڈالتی
جب مارکیٹ کو اتنا کروڑوں روپے کا ریونیو آپ دے رہے ہیں, چلو 3 اسمبلی کو ہٹا دیں, 3 کو ہٹا دیں, بلدیات ادارے کو ہٹا دیں, آپ کا اپنا فنڈ اگر اس مارکیٹ میں لگا دیا جائے. بڑا اچھا سوال کیا آپ نے, بہت اچھا کوسچن کیا. ہماری بدقسمتی, میں خود ممبر بھی ہوں اس کمیٹی کا, 17 رکنی کمیٹی ہے جس کا میں ٹریڈرز میں سے ممبر بھی ہوں. وائس چیئرمین ہمارے آصف احمد صاحب ہیں, بہت بڑے ٹریڈرز ہیں فروٹ منڈی کے اپنا. تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایک نہیں, ایسے سینکڑوں لیٹر آپ کو بتا دوں جو ڈی جی کو, اور آج راؤ اسماعیل صاحب ہیں اپنا منسٹر ہے, ٹھیک ہے ایگریکلچر, یا ان کے پاس کئی لیٹر گئے. ڈی جی حیدرآباد میں دیکھیں, یہاں ہر چیز کو مونیپولیٹ کر کے پھنسایا گیا کہ اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے. ڈی جی کو حیدرآباد میں بٹھایا ہوا ہے جس کے انڈر میں ہر چیز دی ہوئی ہے. جب تک ڈی جی سائن, کراچی مین ہے یا حیدرآباد مین ہے, آپ کراچی کی مارکیٹ کمیٹی ہے, وزارت یہاں ہے, اس کی سیکٹری یہاں ہے, سیکٹری زراعت, اور ڈی جی کے پاس ہر چیز کا اپروول لینے کے لیے بھیجا جاتا ہے. اب یہ ہم نے ایک ایک چیز, ہماری یہ ایک ایک دکان جو ہے, لوگ بدقسمتی سے یہ کروڑوں روپے کی ہیں, یہ بنی ہوئی ہیں. ہم لیزنگ کے لیے اتنے لیٹر لکھ چکے ہیں وزیر زراعت کو, سیکٹری زراعت کو, ڈی جی کو. اس چیز پہ وہ سوچتے ہی نہیں ہیں. کیوں کہ وہ لیزنگ نہیں کرنا چاہتے, وہ چاہتے ہیں کہ اپنا ایڈمنسٹریٹر لگایا جائے جو کہ پر دکان ہمیں 2-4 لاکھ روپے دے, ہم کروڑوں اربوں روپے یہاں سے بنائیں اور پھر کھولے. اب جب عوام کے نمائندے یہاں پہ, ہمارے ٹریڈرز میں بھی نمائندے ٹریڈر سے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اس لیزنگ کو نہیں کرنا چاہ رہے اور نہ اس کے ترقی کے کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں. یہ ہم نے لڑ جھگڑ کے ایک سنگل روڈ بنایا تھا آج سے 10-12 سال پہلے. کچھ فنڈ ہم نے جا کے پریس کانفرنسیں کر کے پاس کرائے, تو وہ ایک روڈ بنا ہوا ہے, باقی اسی طرح سارے کچے روڈ ہیں. اور کئی بار یہاں پہ ٹرک گر چکا ہے, لوڈ ٹرک, اور موتیں زخمی ہو چکے ہیں لوگ, اموات بھی ہو چکی ہے. تو طاہر صاحب, آپ کی باتوں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہو کہ آپ کی کمیٹی میں لوگ موجود ہیں, انہیں سندھ حکومت کو کروڑوں روپے کا ریونیو جا رہا ہے اس مارکیٹ سے, اور آپ کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا. تو اس کا مطلب ایک سیاسی گفتگو والی بات ہو گئی کہ پھر وسیم اختر تو صحیح ہو رہے ہیں نا, کہ جب آپ کروڑوں روپے کا فنڈ دے رہے ہو اور وہ حکومت ہڑپ کر رہی ہے اور آپ کے مسائل پہ حل نہیں کری, تو اس کا مطلب ہے کہ وزیر بلدیات صحیح کہہ رہا ہے, جو میئر کراچی ہے کہ ہمیں فنڈ نہیں مل رہا. تو اس کا مطلب ہے سندھ حکومت جب آپ کو دھوکہ دے رہی ہے تو کیا بالکل دیکھیں اس کی دوسرا سائڈ دیکھیں نا. اب میں نے آرگومنٹ کی, جیسے میں نے لیٹر لکھے, میں ایک ممبر ہوں تو میں نے وہ سیٹ اپنی چھوڑ دی نا, میں آگے اور میں نے پریس کانفرنس جا کے پریس کلب پہ پریس کانفرنس کی کہ میں اس چیز کا حصہ نہیں بن سکتا. کل کو ٹریڈرز نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا ہے, میں اس ٹرسٹ کو جو ہے وہ خراب نہیں کر سکتا, میں ڈیلیور جب نہیں کر سکتا عوام کو, جس پہ میں ٹریڈرز کی طرف سے کمیٹی کا ممبر بناؤں, تو میں نے وہ عہدہ چھوڑ دیا, میں باہر آ گیا اور میں نے اخباروں میں سرخیاں لگائیں, میڈیا پہ کہا کہ یہ ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے. تو وسیم اختر صاحب کو تھوڑا سا آپ کمپیئر نہیں, وسیم اختر صاحب یا خان صاحب, آج خان صاحب کے بھی جیسے مافیاز کہتے ہیں نا یہاں ہیں, ہاتھ کٹے ہوئے ہیں, تو آ جائیں نا سیٹ سے نہ چپکے اور عوام میں آ جائیں کہ بھائی ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں اور یہ رکاوٹیں ہیں, تو عوام کے اندر آپ کی قدر بڑھے گی, ووٹ ڈبل ہوگا آئندہ کے لیے کہ یہ ایک سنسیئر بندہ ہے, اس نے کمپرومائز نہیں کیا, سیٹ چھوڑ دی, قربانی دی, لیکن یہ سیدھی بات پر آ گیا کہ بھائی یہ ڈیلیور. راہی صاحب آپ نے بولا کہ میں نے استعفیٰ دے دیا, اس استعفیٰ دینے سے آپ کی مارکیٹ کو کیا بینیفٹ ملا؟ کچھ نہیں. اگر میں کراچی استعفیٰ دے دیتے تو جہاں ایک کرپشن تھی, جہاں پیسہ بلدیاتی ادارے کھا رہے تھے, تو وہاں تو مزید خراب ہو جاتا. تو پھر کون پوچھتا ہے؟ جب آپ دینے کے باوجود, استعفیٰ دینے کے باوجود آپ کے مسائل نہیں آ رہے, حل نہیں ہو رہے, تو پھر اس کا مطلب میرا کراچی نے کم سے کم وہاں ایک کھڑے ہونے سے یہ تو ہے کہ وہ پیسہ مزید ہڑپ ہونے نہیں دے رہا. تو یہ تو ہے نا. انصاری صاحب, ایک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو آپ کی بات صحیح ہے, لیکن دوسرے پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں تو عوام جو ہے اس کے مسائل نہیں ہوئے. وسیم اختر صاحب کہتے ہیں مجھے فنڈ نہیں ملتے, تو اس کا حل یہ ہے نا کہ وہ ان کے ساتھ سامنے آ کے بیٹھے کہ فنڈ تو مل رہے ہیں, اب کتنے مل رہے ہیں یہ بھی ایک دیکھیں. عوام کو لالی پاپ دینے والی بات ہے, فنڈ کا یہ بات نہیں ہے کہ فنڈ سندھ گورنمنٹ نہیں دے رہی, سندھ گورنمنٹ پھر
یا جھوٹ کون, اس میں تو یہ آتا ہے جھوٹا کون ہے سچا کون ہے. ہم نے تو کم از کم اتنا ہے آئندہ اپنا منہ رکھا ہے, ٹرسٹ رکھا ہے کہ ہمارے ٹریڈرز یہ سمجھتے ہیں کہ یار انہوں نے بڑی آواز اٹھائی, اس کے باوجود سندھ گورنمنٹ یا مارکیٹ کمیٹی کام نہیں کری. کم از کم ہمارا یہ ٹریڈرز اپنا سچا ہے, اس چیز کا میرا ٹرسٹ تو خراب نہیں ہوگا. ایک چیز وہ آپ کی بات صحیح ہے بالکل کہ وسیم اختر صاحب ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں. اگر وسیم اختر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں تو بالکل فنڈ نہیں مل رہے, تو یہ کہاں سے آگے سسٹم چل رہا ہے, یہ سسٹم کو کیسے چلا رہے ہیں. اور پیپلز پارٹی ثبوت اور پروف کے ساتھ کہتی ہے اتنے کروڑ ہم فنڈ دے رہے ہیں. پھر اپنا نواز شریف کے ٹائم پہ آپ دیکھیں نون لیگ آئی اور بادر آباد میں اس وقت اعلان کیا تھا کہ نہیں, اس وقت شاید 90 تھی آئے, اور یہ گرین بسز کے لیے کیا تھا, فنڈ ریلیز بھی کیے تھے. تو اگر مثال کے طور پہ فنڈ نہیں دے رہے تو ایم کے ایم جو ہے عوامی جماعت ہے, ایم کے ایم پبلک میں آ کے اس سیٹ سے نہ جڑے اور عوام میں آ کے کھڑی ہو, ان کے خلاف ایک عوامی جتھا نکالے, ریلی نکالے. دیکھیں یہ کیسے مجبور ہوتے, عوام کی طاقت کے آگے تو پھر کوئی چیز نہیں ٹھہرتی. اچھا یہ تو سیاسی ہم گفتگو میں آ گئے. مارکیٹ میں اگر بارشوں کے دوران جو بھی حالیہ بارش ہوئی ہے اور آپ کا کاروبار ہے, کروڑوں روپے کا ٹیکس بھی ایسا کرتے ہیں, تو بارش کے دوران مارکیٹ کی کیا صورتحال ہوتی ہے؟ دیکھیں بارش کے دوران میں ابھی آپ کو بتاؤں کہ بارش یہاں پہ گھنٹہ بھی ہو جاتی ہے تو ہم 10 دن تک بدبو سے جو ہے نا یہاں پہ ماسک, یہ تو کورونا سے ماسک لوگوں نے لگایا, ہم تو بدبو سے ماسک لگا کے ہمیں بیٹھنا پڑتا ہے. ہم اس کی بدبو سے, اور گند جو سبزی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے وہ اکٹھی ہوتی ہے, یہ کچرا یہ اٹھاتے نہیں ہیں, تو اس کی اسمیل سے بدبو سے ہم بیٹھ نہیں سکتے. ٹریڈرز وہ خریدار آ نہیں سکتے, گھٹنوں گھٹنوں تک اتنا گند اور چکڑ ہوتا ہے. بہت سے یہاں ڈھیر لگے ہوتے ہیں, گند کو اکٹھا کرتے ہیں. ابھی میں نے خود وائس چیئرمین صاحب کو لاسٹ ویک جو ہے اپنا کمپلین کی کہ یہ پیچھے آئیں ذرا دیکھیں بدبو سے کوئی بیٹھ نہیں سکتا, تو وائس چیئرمین صاحب نے سیکٹری کو اسی وقت فون کیا, کافی ان پہ بھرمی کا اظہار کیا کہ بھائی آپ یہاں پہ آ کے 2 گھنٹے تو بیٹھے, ہم ٹریڈرز کو ہمیں جواب دینا پڑتا ہے, آپ دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں, سیکٹری ہیں, یہ کام کون کرے گا. تو یہ تو بس آپ کو پتہ ہے سسٹم کیسے چل رہے ہیں. ایک پیکج اور ڈیل کے تحت جو آتے ہیں ایڈمنسٹریٹر یا ایڈمنسٹریٹو عہدوں پہ آتے ہیں, وہ اپنے جیبیں گرم کرتے ہیں اور آگے پہنچاتے ہیں جو ان کا حصہ, اور چلے جاتے ہیں. پاسٹ میں جتنے جو ایڈمنسٹریٹر آتے رہے ہیں انہوں نے بھی یہی کیا, اپنی 2 نمبر الاٹمنٹس اور 2 نمبر چیزیں اپنا دے کے ان چکروں میں لگے رہے, اور منڈی کے لیے کوئی کام نہیں کیا اس کی عوام کے لیے. ہمارے ساتھ زاہد ایوان صاحب جو سینئر سیاستداں ہیں, اور بڑی زبردست انہوں نے سیاست کے حوالے سے بزنس پہ بھی بات کی, معیشت پہ بھی بات کی, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, نواز اور ایم کیو ایم, پاکستان جماعت اسلامی, سب پر انہوں نے بہترین تجزیہ کیا. اور یقین طور پہ کہ سیاستداں کو ملک کے حوالے سے ایک اچھا تجزیہ کرنا چاہیے. مگر جہاں یہ کاروبار کر رہے ہیں, ان کا کہنا ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی بارش ہو جاتی ہے تو گھٹنوں گھٹنوں تک پانی ہوتا ہے. اور ایک ٹریڈرز کے حوالے سے ان کی ایک کمیٹی بنی سندھ حکومت کی جانب سے, اور تقریباً روزانہ اگر اس صورتحال میں 3 لاکھ روپے یہ دے رہے ہیں. اس کے باوجود بھی فروٹ منڈی کے ساتھ سندھ حکومت کا ایک سوتیلی ماں جیسا سلوک جاری ہے. اور ہم یہی کہیں گے کہ فروٹ منڈی کے اندر موجود تو ضرور ہیں, ان کے مسائل کے لیے آئندہ ایک پروگرام رکھیں گے اور ان کے مسائل انہی کی زبانی سنیں گے. جب تک کے لیے مارکیٹ اور مسائل کے آپ کے میزبان رفیق انصاری کو اجازت دی. آئندہ نئے مہمان کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.